خدا کی ذات کا حقیقی علم نہ تو موجودات سے حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی الہام سے۔ موجودات کے مشاہدہ سے صرف خدا کی ہستی کا علم حاصل ہوتا ہے اور الہام سے خدا کی ذات کا عکسی اور مثالی علم حاصل ہوتا ہے۔ لہذا خدا کی حقیقت و ماہیت کے حقیقی علم کے حصول کے لیے مظہر کی ضرورت پیش آتی ہے، تاکہ انسان کی خدا کو دیکھنے کی سعیدہ خواہش پوری ہو سکے، کیونکہ انسان اپنی محدود اور ناقص عقل سے خدا کو جو ازلی اور بے حد ہے جان نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا اپنے آپ کو کسی محدود اور دیدنی اور مجازی صورت میں ظاہر فرمائے، اور وہ مظہر خدا اور انسان کے درمیان ایک تعلق قائم کر سکے۔ ذات الہی نے دیدنی صورت میں المسیح میں حقیقی، اکمل اور جامع ظہور فرمایا۔ انجیل مقدس میں مرقوم ہے، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ عبرانیوں پہلا باب اور اس کی 3 آیت۔ اور اسی طرح یوحنا کی انجیل میں یوں مرقوم ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے اکلوتے بیٹے کا جلال۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب اور اس کی 14 آیت۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہر ایک ہرن کی ناف میں کستوری نہیں ہوتی اور ہر ایک سپی میں موتی نہیں ہوتا، اور ہر دھات سونا نہیں ہوتی، اور ہر شفاف شے شیشہ نہیں ہوتی، اسی طرح ہر انسان خدا کی ذات کا مظہر نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ممکن ہے تو پھر مٹی، لکڑی اور پتھر بھی آفتاب کی شعاعیں منعکس کر سکتے ہیں، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ صرف آئینہ ہی اپنی تابداری اور صفائی کی وجہ سے آفتاب کی شعاعوں کو منعکس کرتا ہے۔ اسی طرح وہی شخصیت خدا کا مظہر ہو سکتی ہے جس میں الہی صفات اور الہی طبیعت موجود ہو۔ دنیا دار، عیش پرست انسان خدا کا مظہر نہیں ہو سکتا۔ مظہر خدا میں الہی اور انسانی ہر 2 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی ایک حیثیت خدا سے ہو اور دوسری حیثیت انسان سے مقرون ہو، تاکہ ربط حادث بالقدیم قائم کر سکے۔ مظہر خدا میں ان 2 حیثیات کا اجتماع ضروری ہے، گویا اس کا انسان کامل اور خدا کامل ہونا ضروری ہے۔ بلا شک اس معیار پر ایک ہی ہستی پوری اترتی ہے، جس کو مسیحی اصطلاح میں ابن اللہ اور اسلامی اصطلاح میں کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا گیا ہے، جس کی عظیم الشان اور فقید المثال ذات اپنی ذاتی پاکیزگی اور الہی خصوصیات کے باعث خدا کا جامع اور کامل مظہر ٹھہرتی ہے۔ المسیح کا یہ دعویٰ اسی حقیقت پر مبنی ٹھہرتا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ لہذا اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ذات الہی کے تمام اسرار و انوار اور پاک ترین حسن المسیح کی پاکیزہ اور گناہ سے مبرہ بشریت سے منعکس ہوتا ہے۔ المسیح کی زندگی الہی محبت، احسار و قربانی کا حسین و جمیل نمونہ ہے۔ وہی پاکیزگی اور معصومیت کا مجسمہ ہے، اور ان کی بشریت سے ملکوتی صفات کا عکس نظر آتا ہے۔
وہ نور جو حورب کے پہاڑ پر حضرت موسیٰ نے ایک جلتی ہوئی جھاڑی میں دیکھا تھا، وہ نور جو بنی اسرائیل کی ان کے سفر میں آگ کے ستون میں رہنمائی کرتا تھا، وہ ذات الہی کے جامعہ انسانیت میں ظہور فرمانے کی عکسی اور مثالی تصویریں ہی تو ہیں۔ اس سراپائے نور اور بے مثل زندگی کے چہرے کے ایک گوشے کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے انسانی حکمت اور زور قلم عاجز و قاصر ہے۔ آمین۔